یزید نے امام سجاد سے کہا ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ جناب زینب نے فرمایا میری 3 شرطیں۔ زینب نے طے کر دیا جیتا کون ہے ہارا کون ہے۔ جو شرطیں قبول کرتا ہے وہ ہارتا ہے، جو شرطیں منواتا ہے وہ جیتتا ہے۔ میری پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے گھر چاہیے جہاں میں اپنے حسین کا ماتم کر سکوں۔ میری دوسری شرط یہ ہے ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں۔ میری تیسری شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی قافلہ سالار کیا جائے جو ہمیں مدینہ پہنچا کر آئے۔ یزید کہنے لگا اے علی بن الحسین میں 2 شرطیں ماننے کو تیار ہوں۔ ایک گھر ہم آپ کو دیتے ہیں جہاں آپ عزاداری کریں، دوسری شرط ہم آپ کے ساتھ بشیر ابن جزلم کو کریں گے جو مدینہ پہنچائے گا، مگر تیسری شرط میں کیسے مانوں؟ جملہ سنیں گے؟ تیسری شرط میں کیسے مانوں؟ کوئی تبرک لوٹ کے کہیں لے گیا، اللہ نے غربت اہل بیت، میں ان کے پیسے دینے کو تیار۔ امام بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کر سکے جو میری دادی زہرا نے میرے پاپا کے لیے بنایا؟ تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کر سکے جو میری پھوپھی زینب کی چادر؟ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ میری بیوی نے 10 دن تک شام میں عزاداری کی۔ ایک دن تبرکات واپس آئے، ایک گٹھڑی لا کر درمیان میں رکھ دی گئی۔ جناب زینب نے کھولا تو چادریں نظر آئیں، کچھ زیورات نظر آئے، کچھ بالیاں نظر آئیں۔ ایک چادر کو دیکھ کر آواز دی بہن ام کلثوم تمہاری چادر یہ ہے۔ ایک چادر کو دیکھ کر آواز دی بھابھی ام فروا آپ کی چادر بھی آ گئی۔ ایک اور چادر کو دیکھ کر کہا بھابھی ام لیلا آپ کی چادر بھی آ گئی۔ رو رہے ہیں نا؟ ایک چھوٹی سی چادر پر نگاہ دی، قبر سکینہ پہ چادر پھیلا دی۔ سکینہ اٹھو، تمہاری چادر بھی آ گئی۔ ہماریاں لا کے کھڑی کی گئی۔ جناب زینب نے دیکھا تو محملوں پہ رنگین کپڑے لگے ہوئے تھے، چادریں رنگین کپڑوں کی تھیں۔ فرمایا زین العابدین میں ان سواریوں میں نہیں بیٹھوں گی، انہیں کالے کپڑوں میں تبدیل کرواؤ۔ اجعلوها سوداء حتی یعلم الناس نحن فی عزاء اولاد زہرا، انہیں کالے کپڑے لگواؤ، جہاں جہاں سے یہ سواریاں جائیں لوگ سمجھ جائیں کہ حسین کے عزادار جا رہے ہیں۔ امام سجاد نے ہماریوں کے کپڑے چادریں کالی کروائیں، کالے کپڑوں سے ہماریوں کو آمادہ کیا گیا۔ امام نے فرمایا پھوپھی اماں سواریاں تیار ہیں، سب بیویوں کو بٹھائیے۔ جب بیویاں بیٹھنے لگیں تو امام سجاد سے آواز دے کر کہا جناب زینب نے زین العابدین بھابھی رباب نظر نہیں آ رہے۔ فرمایا اماں مجھے پتا ہے میری ماں کہاں ہے۔ عزاداروں آگے آگے امام سجاد، پیچھے پیچھے بیویاں۔ امام سجاد نے زندان شام میں قدم رکھا، کیا دیکھا جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو گلے لگائے ہو، ایسے قبر سکینہ کو سینے سے لگایا ہو، اور آواز دے رہی ہے سکینہ اٹھو کافلہ جا رہا ہے۔ عزاداروں چلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کا جناب زینب کو باہر لانا کتنا مشکل تھا۔ کوئی اس منظر کو سوچے، خیمہ جل رہا تھا اور بی بی اندر جانا چاہتی تھی اور جلتے ہوئے خیمے کی چوک سے جا کے ٹکراتی تھی، کبھی اپنے کپڑوں سے ہاتھ چھڑاتی تھی، کبھی آگے بڑھتی تھی، اور راوی کہتے ہیں کہ پشت پر امام سجاد کو اٹھا کر لائیں۔ جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو لانا کتنا مشکل تھا، اس سے زیادہ مشکل تھا قبر سکینہ سے جناب رباب کو اٹھانا۔ بی بی پلٹ کے چلی جاتی تھی، امام لاتے تھے بی بی پھر چلی جاتی۔ تو جناب زینب نے فرمایا بھابھی چلیے قافلہ تیار ہے۔ تو روتے ہوئے کہنے لگی میرا مدینے میں کون ہے، میرا والی کربلا میں، میری بچی اکیلی ہے۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی قبر کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ جب آپ جائیں نا تو جالی سے قبر کو دیکھیے گا۔ آج بھی شام کے دیہات کی عورتیں کھلونے ڈالتی ہیں لا کر، گڑیاں لا کے ڈالتی ہیں اور ایک مرثیہ پڑھتی ہیں، تو
तुम्हारी फूफी से वादा किया था तुम्हारी कब्र पे आते रहे। अजर कमल अल्लाह। मजलिस हो गई, काफिला मदीना पहुंचा। बशीर इब्न जज़लम मदीने में सुनानी सुना रहा है, अहले यसरब मदीना रहने के काबिल न रहा। इमाम सज्जाद का खैमा शहर के बाहर लगा हुआ है। सुन सुन के सारा शहर बाहर जाने लगा। मोहम्मद हनफिया जब आए, इमाम सज्जाद को गले लगाकर जब रोने लगे तो एक आवाज इमाम सज्जाद के बराबर से इमाम बाकिर की आई, दादा दादा मेरे बाबा का बदन दुखा हुआ बहुत। जनाब उम्मुल बनीन आई, हाथ में असा। जैसे ही खैमे में दाखिल हुई, जनाब ज़ैनब ने बढ़कर सलाम किया तो कहने लगी, बीबी जरा सामने से हटो, मुझे ज़ैनब से बात करनी है। जनाब ज़ैनब के हाथ पैरों में एक मर्तबा गिरिया उतारी, आंखों से आंसू जारी। अम्मा, ज़ैनब इस काबिल न रही। बशीर इब्न जज़लम कहता है, जब मैं सुनानी सुना कर आया तो इमाम के खैमे के गिर्द हजारों लाखों का मजमा था। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं इमाम से रुखसत लेकर चला जाऊं। दूर से इमाम ने मुझे इशारा किया, मैं रास्ते को बनाता हुआ, मजमे को काटता हुआ इमाम की खिदमत में पहुंचा। इमाम ने फरमाया, मेरी फूफी ज़ैनब ने तुम्हें दुआ दी है और कहा तुमने हमारे बड़ी खिदमत की। जहां हमारी जरूरत होती थी काफिला रोकते थे, तुमने हमें मदीना पहुंचाया है। एक हदिया तुम्हारे लिए मेरी फूफी ने दिया है। ये कहकर एक रुमाल बशीर इब्न जज़लम के हाथों में रख दिया। बशीर कहता है, वहां मजमा ज्यादा था, मैं खोल नहीं पाया कि इसमें क्या है। कुछ फासले पे जाके जब मैंने खोला तो उसमें बीवियों के जेवरात थे। मैं कहूंगा सकीना के गौहर छीनने वालों से, तुमने मांग लिया होता तो बीवियां दे देती। ये आले रसूल के साथ क्या हो गया। मातम हुसैन।